اللہ پاک کے کلام میں بہت برکتیں ہیں۔ آپ اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی درپیش مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، بڑے بڑے وظائف، بڑے بڑے اعمال آپ کر کے دیکھ چکے ہیں، بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آج کا یہ بابرکت وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے، بڑا ہی لاجواب اور کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق بس اس کو کر لینا ہے۔ آپ کی تمام درپیش مسائل، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ہو جائے گا، آپ کا بڑا سے بڑا نقصان ہونے سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے لو لگا لیں، جو بھی مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، انشاءاللہ آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ شوال کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کر لیجئے، کیونکہ شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، رمضان کے بعد شوال آتا ہے، اور شوال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے رمضان المبارک میں اس ذات کے لیے روزے رکھے ہوتے ہیں، جو عبادتیں کی ہوتی ہیں، اس میں تحفے کی صورت میں ہمیں شوال کا مہینہ دیا جاتا ہے۔ اس میں 6 روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اس میں عید الفطر بھی منائی جاتی ہے، اس میں اللہ کریم کا پورے مہینے شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کر لیجئے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار شکر ادا کرنے سے 2 سے 3 گنا زیادہ نوازتا ہے۔ میرے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں وہ اس کو روزگار کے لیے پڑھ لے، میرے وہ بھائی جن کا کاروبار پہلے بہت بہترین چلتا تھا اب ویسا نہیں چل رہا، وہ اس کاروبار کو دوبارہ سے ویسا بنانے کے لیے پڑھ لے۔ کسی قسم کی آپ کی کوئی نظر بد ہے، کسی نے جادو جنات، کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آپ امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ نے پیپر دیے ہوئے ہیں، آپ امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ من پسند رشتے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ کسی قسم کی حاجت کے لیے پڑھ لیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، نظر بد سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجات ہے، بس آج کا یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے شوال کے مہینے میں آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا، آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا، آپ کی تمام دلی مرادیں پوری کرے گا۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں آپ کو بڑی ڈیٹیلز اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، پورا دیکھیے گا، ایک ہی بار دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ اس عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج پورے شوال کے مہینے کی خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ بالخصوص دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ جو بھائی لا علاج مرض میں مبتلا ہے وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں، جو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی، وہ دنیا کے جس بھی ملک سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، UK، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بھی ملک سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں، اس وظیفے کو کر لیں بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق۔ ابھی میں پہلے دعا کا آغاز کروں گا، ہم پہلے اجتماعی دعا کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے میسج کر کے کہا، ان کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام بیمار جو ہسپتال میں داخل ہے، زیر علاج ہیں، ان کے لیے، جو ان کی کسی قسم کی کوئی بھی حاجات ہے ان کے لیے، اور آج پورے شوال کے بابرکت مہینے کی خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ نے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جانا ہے، میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ خاموشی سے دعا میں آمین بولتے جائیے گا۔ انشاءاللہ پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، کس کی آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو سارے جہانوں کا مالک ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ اے اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر۔ اے اللہ اس پورے شوال کے ببرکت مہینے میں ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ پاک غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ پاک وہاں پر تمام بسنے والوں مسلمانوں کو ہر دم اپنی حفاظت میں رکھ، ان کے لیے رزق کا بہترین انتظام کر، ان کی تمام مشکلات کو حل کر، ان پر آئی ہوئی تمام پریشانیوں کو ٹال دے۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، جو رشتوں کے انتظار میں میری بیٹیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، یا اللہ پاک ان کے تمام حاجتوں کو پورا کر، ان کو نیک رشتے عطا کر۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں جو رمضان میں ہم عبادتیں نہ کر سکے، ہمیں اس شوال کے مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک یہاں پر رہنے والے تمام مسلمان بہنوں کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ جو اس ویڈیو کو دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو کر دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہر والدین کی خیر فرما۔ یا اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے خالہ اور میرے ماموں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے جانے انجانے میں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے اپنی خطاؤں کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی غفلتوں کے اندھیرے ندامتوں کی ٹوکریاں بھر بھر کر تیرے سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ اے پاک پروردگار اس بابرکت رات تیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تیرے سامنے گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اے جلدی راضی ہونے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں قدیم جتنے بھی پوشیدہ اور صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار ہم تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے، ہماری تمام نادانیاں، نافرمانیاں اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا جانے انجانے میں کیے یا بھول کر بھی ہنسی مذاق میں کیے، ان سب کو تو بخش دے۔ تو بے شک عیبوں کو جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی۔ یا پاک پروردگار ہمارا وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، ہمارا وہ یقین نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب ہمارے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں نیکی کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی، تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمیں بخش سکے، تیرے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ہم اپنے یہ گندے میلے اور کچلے ہاتھ اٹھا کر اس سے فریاد کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ اے پاک پروردگار ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جا۔
یا الہی ہمیں اپنی اور دین کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسے اعمال عطا فرما جو تجھے پسند ہیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری راہ میں ہم لوگ خرچ کر سکیں۔ اے پاک پروردگار جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے بہت مہربان رب ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ پاک ایسا ذکر کرنے والی زبان عطا کر جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں مفید علم، پاک حلال روزی اور مقبول علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت خدا ترسی اور پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت اور مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دے، ہمیں اپنے تمام نعمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی روحانی تمام مضر جان لیوا بیماریوں سے دور کر دے، ہم سب کو بہترین صحت جیسی نعمت عطا کر۔ اے پاک پروردگار ہماری عمروں کو دراز کر۔ اے پاک پروردگار جن بیویوں کے شوہر نہیں ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں، ان تمام کو اپنی پناہ میں رکھ، ان تمام کی تمام مشکلات کو دور کر، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر۔ اے پاک پروردگار جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اپنی رحمت میں سے نیک اولاد سے نواز۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا انسان کے بس کی بات نہیں، پر مولا یہ دنیا والے ان بہو بیٹیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، سوائے تیرے پروردگار کوئی بھی ان بات کو نہیں جانتا۔ ان بے اولاد جوڑوں کو پاک پروردگار نیک اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جو ناممکن ہے اسے بھی ممکن کر دے، اپنی قدرت سے نواز دے، سب کو نیک اولاد عطا کر، سب کو پاکیزہ اولاد عطا کر، انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ کر دے۔ اے پاک پروردگار انہیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر، انہیں والدین کا فخر اور غرور بنانا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کی مغفرت کی دعا کر سکیں۔ تمام بچوں کو ان کی دنیاوی اور دینی امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جن میرے بچوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار انہیں ہر امتحان میں کامیابی عطا کر، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ والدین اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، جب ان کی شادیاں کرتے ہیں ہر چیز سے انہیں نوازتے ہیں، صرف نہیں دے سکتے تو نصیب نہیں دے سکتے۔ اے اللہ پاک سب بہو بیٹیوں کے اچھے نصیب کرنا، انہیں سدا اپنے گھروں میں ہنستا بستا اور شاداب اور آباد رکھنا۔ ماں باپ کے گھروں میں یہ بیٹیاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں۔ یا اللہ یہ اپنے سسرالوں میں بھی راج کریں، انہیں ایسے سسرال عطا کر۔ اے پروردگار ہر بیوی کو پیار محبت اور بہترین زندگی عطا کر۔ اے پاک پروردگار ہر شوہر کو بہترین رزق اور اپنے والدین اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا تابعدار اور فرما بردار بنا، اور ہر سکھ اور دکھ میں ساتھ دینے والی بیوی اور شوہر عطا کر۔ اے رب العزت تمام والدین اولاد میاں بیوی ساس سسر بہو داماد سب کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور پیار محبت کو بڑھا دے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دے، تمام گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہیں جس بھی وجہ سے ہیں تمام کو ختم کر دے، ہر گھر کو امن اور سلامتی کا گہوار بنا دے۔ یا الہی جو لڑکیاں یا لڑکے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، غیبی مدد عطا کر، ایسی مدد عطا کر کہ ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ یا اللہ پاک رشتوں کا انتظام کر دے، انہیں بہترین زوج عطا کر۔ یا اللہ ہمارے غم و گسار بہت محبت کرنے والے ماں باپ کا سایہ الفت اور شفقت تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں تمام کو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں، بس یا اللہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کی آخرت میں پکڑ نہ کرنا، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کر۔
اے اللہ پاک ہمیں ان کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین یا والدہ دونوں وفات پا چکے ہیں، بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو پر نور کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے انہیں اپنے محبوب بندوں کی صفت میں شامل کر لے۔ اے پاک پروردگار جو بھائی بیٹے مائیں بہنیں بیٹیاں پردیس میں روزگار کے باعث تعلیم کے لیے یا شادی ہو کر مقیم ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی چار دیواری اور بے پناہ حفاظت فرما، ان پر پردیس کی تنہائیوں سختیوں اور صعوبتوں اور پریشانیوں کو آسان فرما۔ اے جن و انس کے مالک ہمارے نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کے شر سے ہمیں بچا لے، انسانوں اور جنات کے شر سے ہمیں بچا لے، ہمیں اچانک موت کی سختی سے بچا لے، ہمیں اچانک موت سے بچا لے۔ اے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں جادو، نظر بد اور حسد اور شرک سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بے دینی اور بے حیائی سے بچا لے، بے خودگی سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں سچی اور خلوص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تو خود بھی غیبی وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار دے، ایک بار کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیری شہر کی دلکش فضاؤں جلووں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آب زمزم کے پیالوں کو پینا نصیب فرما۔ مولا بس ایک بار ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ سبز گنبد کا نظارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سنہری جالیوں کو چومنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری موت کو ہم پر آسان کر دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے پاک پروردگار ہم تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں شیطان کی وسوسوں سے دور رکھ، ہماری موت کو ہم پر آسان کر اور ہمیں ایسی عقل عطا کر کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے مہربان اندھیری رات جب قبر میں ہم ہوں تو اس میں اجالا کر دینا، ہمیں اس عذاب قبر سے بچا لینا، ہماری قبروں کو درود پاک اور کلمہ پاک سے روشن اور منور کر دینا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا، ہم تو گناہ گار ہیں، مولا تیری شان ہے تو بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک روز محشر کی گھبراہٹ سے بچا لے، اے اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا کر، اے عرش عظیم کا سایہ عطا کرنے والے، اے اللہ اس عظیم آزمائش کے دور میں یا امتی کی مبارک آواز ہماری سماعت کا مقدر کر دینا۔ ساقی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے وہ پیالہ عطا کر دے جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے رب ذوالجلال ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے حضور پیش ہیں، اے اللہ پاک ہمارا حساب آسان فرمانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا، ہمارے تمام گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ اے پاک پروردگار تمام گناہوں کو بخش دینا، اے اللہ ہمیں پل صراط سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، تمام دوست احباب رشتہ دار جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے سونے رب، کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والے، تجھے تیری رحمت رحیمی کا واسطہ، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام حاجتوں دعاؤں کو قبول کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، ایک ایک بات ایک ایک چیز میں آپ کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میرے وہ بھائی میری وہ بہنیں جو ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ نے اپنے مقصد کی جس حاجہ جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کی نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو دن میں کسی بھی حصے میں، سورۃ فاتحہ کو کسی بھی وقت کسی بھی حصے میں کسی بھی میٹھی چیز کو بنا کر، کوئی بھی آپ میٹھی چیز بنا لیں، اس کو بنا کر آپ نے سورۃ فاتحہ کو 21 بار اس کے اوپر پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 بار درود شریف کے ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 21 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز کو گھر میں بنا لے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ دم مطلب پھونک مار دینی ہے۔ اس میٹھی چیز کے وسیلے سے آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس وسیلے سے کہ یہ اللہ پاک کی راہ میں آپ دے رہے ہیں اور اس حاجات اس مقصد اس حاجات اس پریشانی کے لیے آپ دے رہے ہیں، اس کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی شروع کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں، شوال کے مہینے میں، اس سورۃ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد اور اس نیاز کو جو آپ میٹھی چیز جو بھی آپ بنائیں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کریں گے، اس کی فضیلت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جس بھی حاجات کے لیے آپ بیٹھیں گے، جس بھی حاجات کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ دن ختم ہونے سے پہلے رات ختم ہونے سے پہلے آپ کی تمام چیزیں حل ہو جائیں گی، آپ کے تمام کام پورے ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر آپ نے جو چیز گھر میں میٹھی جس بھی مقصد کے لیے جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کرنے کے لیے بنائی ہے، اس میں سے تھوڑی سی چیز آپ نے کسی چیز میں ڈال کر اپنے پاس مصلے پر رکھ کر اس کے اوپر دم پڑھ دینا ہے۔ 3 بار اول آخر درود شریف اور 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس پر دم کر دیں اور اس کے بعد دعا مانگنے کے بعد اس چیز کو تقسیم کر دیں۔ جتنے بھی گھر میں افراد باہر افراد کھانے والے ہیں، محلے میں ارد گرد جہاں پر بھی آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اس کو تقسیم کر دیں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس تقسیم کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔